ناظرین، کہتے ہیں کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ پاکستانی نوجوان ذہین ہی نہیں بلکہ بہت محنتی بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی نوجوان طالبہ موجود ہیں جنہوں نے صرف 41 دن میں پورا قرآن مجید اپنے اندر سمویا، بلکہ 37 دن میں مدرسہ ثانوی عامہ کا امتحان بھی پاس کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سیدہ طاہا طیب زیدی صاحبہ۔ طاہا صاحبہ کو پی ٹی وی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ 41 دن میں کیسے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، کیا روٹین رہی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اتنی کم عرصے میں نے قرآن پاک حفظ کیا ماشاءاللہ۔ اور اس کا شیڈیول یہ تھا کہ میری سمر ویکیشن تھی اور الحمدللہ گھر کا ماحول بھی ایسے دینی تھا اور میرا اپنا ہی بہت شوق تھا شروع سے کہ میں حفظ کروں۔ تو فرسٹ ایئر کے بعد میں نے جو میری سمر ویکیشن آئی تھی اس میں نے پھر دن رات لگا کے میں نے وہ حفظ کیا۔ اس میں روٹین تو یہی تھی، بس نہ کھانے پینے کا ہوش ہوتا تھا نہ کچھ اور کرنے کا، بس دن رات اسی کو یاد کرتی۔ تو اس میں آپ کی مدد کس نے کی؟ میری ٹیچر سے، فادر، مدر، سارے گھر والے تھے تقریباً۔ اچھا، اس کے لیے ایک ذوق تو چاہیے، ایک طلب چاہیے، کیونکہ بنا اس کے تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس روٹین کو اپنانا، مطلب اس روٹین کو اپناتے آپ نے دیکھا ہے اپنی فیملی میں کسی کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، اپنی سہیلیوں میں، یعنی یہ تحریک کہاں سے ملی؟ یہ الحمدللہ بابا جانی کی جو فیملی ہے وہ ساری اس طرح ہے، اسی طرف ہے۔ تو میرے فیملی میں تو کافی حافظ تھے لیکن کسی نے اتنی جلدی عرصے میں نہیں کیا تھا، وہ میں ہی تھی۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ کتنا قرآن آپ یاد کر لیتی تھی ماشاءاللہ؟ میں سٹارٹنگ میں جو ہے میرا پاؤ چلتا تھا، اس کے بعد میں نے آدھا پارا بھی ایک دن میں کیا، پھر میں نے جو لاسٹ پارے تو میں نے ایک دن میں 3 پارے بھی حفظ کیے تھے۔ تو یہ ذہنی صلاحیت آپ کے قرآن کے حوالے سے اس طرح منظر عام پہ آئی یا نہیں؟ آپ پہلے سے ہی ماشاءاللہ اتنی ذہین تھیں کہ جو بھی یاد کرنا چاہتی تھیں یاد کر لیتی تھیں؟ نہیں، الحمدللہ شروع سے ہی میری وہ تھی، کیونکہ میں جب اسکول میں ہی پڑھی تھی تب بھی اللہ کا شکر ہے پوزیشن ہولڈر رہی ہوں بچپن سے ہی، اور میں نے ایف ایس سی بھی جو میں نے لیول کیا اس میں 98.81 مارکس تھے۔ اچھا، تھوڑا سا یاد کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتائیے، بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یاد کریں، تو کیا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے بات؟ کچھ نہیں، میں پہلے بار بار ریپیٹ کرتی تھی، تقریباً 5 سے 10 دفعہ اس پیج کو پڑھنا، پھر میں نے قرآن بند کر کے خود اپنے پاس سے مطلب زبانی پڑھتی تھی، اس کے بعد پھر یاد کر کے سنا دیتی تھی۔ آرام کے لیے کتنا وقت نکالتی ہیں؟ نیند کتنی آپ کی ہوتی ہے؟ خاص طور پہ جب 41 دنوں میں آپ نے یاد کیا، کتنی دیر کے لیے سوتی تھی آپ؟ تب تو تقریباً ایک دن میں شاید 2 یا 3 گھنٹے مشکل سے۔ تو 2-3 گھنٹے کا آرام، اور اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ ذہن کا اس قدر کام کرنا۔ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اچھا، عموماً سنا ہے کہ حفظ کرنے کے بعد حافظہ تیز ہو جاتا ہے، کیا آپ کو اس میں کوئی چینج اپنے حافظے میں نظر آیا ہے؟ بہت زیادہ۔ جب میں نے یہ ثانوی عامہ کا کورس کیا تھا تو میں نے 37 ڈیز میں نے جو ہے پورے پاکستان میں 3rd پوزیشن لی تھی۔ صحیح۔ تو اللہ کا شکر، میں یونیورسٹی میں BS کر رہی ہوں، تو الحمدللہ حافظے میں تو بہت زیادہ امپرومنٹ ہے۔ اچھا، اب یہ بھی بتائیے کہ قرآن آپ نے حفظ کر لیا تو قرآن کو سمجھنے کا بھی ارادہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے آپ پڑھا جائے، سمجھا جائے، سکھایا جائے؟ بالکل، اس طرح تو میری جو اسکول کی تعلیم ہے وہ ساری عربک میں رہی ہے۔ اچھا، تو ماشاءاللہ۔ مجھے قرآن میں جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جس طرح اردو کا ترجمہ ہے، میں عربک ٹو عربک کر لیتی ہوں، لیکن عربک ٹو اردو اور اس طرح یہ تھوڑا سا مشکل ہے، وہ میں انشاءاللہ کروں گی۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی مبارک زبان سے عربی ہم سنیں، قرآن کے فضائل سنیں، یا قرآن کی تلاوت آپ کر دیجئے۔ جی بالکل، ضرور، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. ماہ مبارک میں قرآن پاک سننے کی ہم سب نے سعادت حاصل کی. کو پیغام دینا چاہیں گی طلبہ و طالبات آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کس طرح سے ماشاءاللہ اپنے وقت کو آپ نے کارآمد بنایا اپنے لیے, تو اسٹوڈنٹس کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ اس کم عمری میں دین اور دنیا کی جو تعلیم ہے جو علوم ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنا شوق ہونا چاہیے کہ میں نے دین کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہے, دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ دین کو سب سے پہلے فوقیت دیں گے تو مجھے لگتا ہے دنیا آپ کے پیچھے خود ہی بخود آتی ہے. اگر ہم سب سے پہلے دنیا کو پکڑتے ہیں تو دین کبھی بھی ہمارے پیچھے نہیں آتا. اور یہ دونوں چیزیں لے کے اکٹھا چلنا بہت اچھا لگتا ہے. بلکہ دین بھی ہو دنیا بھی ہو, دونوں تعلیمات حاصل کرنا میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں. اور اس رمضان کے مہینے میں میں چاہوں گی کہ سب لوگ, کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے اور ہم لوگ اس میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پوری امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ماشاءاللہ. سیدہ طاہا طیب زیدی صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.